میں نے گزشتہ ایک جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت ہر دور میں اتحاد کی ضرورت رہی ہے، ہر دور میں اتحاد بین المسلمین کی ضرورت رہی ہے، لیکن یعنی جس اتحاد کی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو۔ لیکن نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے آج کے دور میں بھی سوشل میڈیا کے دور میں بھی جب ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آج بھی سوشل میڈیا پر ایسے یعنی شرپسند اور مسلمانوں میں منافرت پھیلانے والے موجود ہیں جو آج بھی کہہ رہے ہیں، ابھی 2 دن پہلے میں نے سنا ہے، آج بھی البتہ عرب چینل تھا وہ، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ وہ جب آخری رکعت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں 3 دفعہ اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 3 دفعہ کہتے ہیں جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل امین نے خیانت کی۔ ابھی بھی آج بھی اس سوچ کے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی اس سوچ کے لوگ موجود ہیں کہ شیعوں کا قرآن جو ہے وہ 40 سپاروں کا ہے۔ وہ ساری دنیا کی لائبریریاں، مساجد شیعوں کے، وہ چھاپے مارو، دیکھو کہیں سے کوئی نسخہ ملتا ہے جس میں وہ 40 سپارے ہوں۔ وہ انڈیا کے ایک مولانا عبد الرحیم ہیں جو اپنے علمی تبحر کی وجہ سے امام الہند کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک زبردست کتاب ہے اظہار الحق، نوٹ کیجئے اظہار الحق، اس کا 3 جلدوں میں اردو میں ترجمہ ہوا ہے بائبل سے قرآن تک، بائبل سے قرآن تک۔ ایک دفعہ میں نے نام سنا ہوا تھا اس ترجمے کا، مرحوم ہو گئے، ہمارے پہلے صف میں ایک صاحب ہوتے تھے، انہوں نے 3 جلد مجھے اردو بازار سے خرید کے وہ دی اس کی ترجمہ، اور مولانا تقی عثمانی کا اس کے اوپر مقدمہ بھی ہے۔ اس کے اندر جہاں تحریف قرآن کا ذکر ہے، قرآن میں کوئی رد و بدل ہوا ہے یا وہی قرآن موجود ہے آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا، اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ ہمارے 10-12 صف اول کے علماء کرام، شیخ توسی، آملی، سید علم الہدا مرتضی علم الہدا، ان کی عربی عبارتوں کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ شیعہ اسی قرآن کو قرآن مانتے ہیں جو آج مسلمانوں کے گھروں میں جو آپ کے ان کے مساجد کے اندر موجود ہیں۔ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے۔ لیکن آپ کو تعجب بھی ہوگا اور افسوس بھی ہوگا کہ ایک ہندوستان کا لکھنے والا مولوی عبد الرحیم، اس کی کتاب کو ایک اسلامی ملک نے چھاپا ہے، دوبارہ چھاپا ہے، باقی ساری باتیں چھاپی ہیں۔ وہ چیپٹر جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ اسی قرآن کو مانتا ہے جس کو اہل سنت مانتا ہے، اس چیپٹر کو کتاب سے نکال دیا ہے۔ اور یہ جو ترجمہ ہوا ہے نا، وہ الحمدللہ اوریجنل کتاب کا ترجمہ ہے۔ 3 جلد میں آپ دیکھیں گے وہ ساری عبارتیں اس کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ لیکن آج بھی ان کا قرآن 40 سپارے کا ہے۔ اچھا جی، وہ الزامات جو ابھی لگ رہے ہیں، میں نے میرا خیال 2-3 جمعہ پہلے عرض کیا تھا، اس بندے خدا انتہائی غیر ذمہ دار آدمی، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بیان میں، سب بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ وہاں شیعوں کو جو ہے نا قتل عام کیا ہے، انہوں نے ایرانیوں شیعوں کو قتل عام کیا ہے، زینبیوں نے شیعوں کو قتل عام کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ حافظ سعید، ان کا ایک بیان آ چکا ہے، وہ کلپ آ چکی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کس طرح مسلمانوں کو مارا ہے۔ موصل جہاں نمونے کے طور پر بھی ایک گھر شیعوں کا نہیں ہے، موصل کے مسلمان وہاں سے نکل کے کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں وہ کاروبار کرتے تھے، وہ ٹیکسیاں چلاتے تھے ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ صرف مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے اور وہ جو ہے نا وہ اہل سنت مسلمانوں کو شیعوں سے متنفر کرنے کے لیے۔ ایک نئی کلپ جس میں وہ چیخ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک مالک اشتر ہیرو ہے اور اس کو حضرت عثمان کا قاتل ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کو یہ اپنا وہ چیمپئن مانتے ہیں۔
اور اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے لعنتُ اللہ علی الکاذبین۔ حضرت علی اس کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا کروں، اس کو میں قتل کر دوں؟ بابا مصر کا گورنر بنا کے یہ دستور ان کو بنا کے دیا ہے مالک اشتر کو۔ اور نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مالک اشتر کوئی پہاڑ ہوتا، کوئی عام پہاڑ نہ ہوتا، سرب فلک پہاڑ ہوتا۔ مالک اشتر کوئی پتھر ہوتا، کوئی عام نرم پتھر نہ ہوتا، ہاں ایک ٹھوس پتھر نہ ہوتا جس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار تک تیز رفتار گھوڑے بھی اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عجیب جملہ ہے، میں رات کو ہل گیا اس کو پڑھ کے۔ نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں حضرت علی اپنے بارے میں فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل لا یرقى الی الطیر، میرے سینے سے علم اور حکمت کے سیلاب بہتے ہیں، سیلاب لا یرقى الی الطیر، میری بلندیوں تک کسی کی فکر کا کیا جو پرندہ ہے نا وہ پرواز کر کے اس کی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی اس طرح کا جملہ مالک اشتر کے بارے میں بھی، پرندہ پرواز کر کے مالک اشتر کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور عجیب جملہ ہے، بہت مشکل ہے اس کا ہضم ہونا۔ فرماتے ہیں کانا لی کما کنتو لے رسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسا میں رسول خدا کے لیے تھا۔ جی دست و بازو تھے جی، یہ علی کے دشمن کا قول ہے۔ علی کے دو بازو تھے، دو یمینین کا لفظ استعمال ہوا ہے، دو دائیں بازو تھے، ایک دائیں بازو صفین میں کٹ گیا یعنی عمار یاسر، اور ایک اس وقت کہا جب مالک اشتر کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ وہ جو دشمن بھی مالک اشتر کو علی کا دست و بازو کہتا ہے، علی خود کہتے ہیں اس کی بلندیوں تک کوئی پرندہ برپاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کروں، یہ مالک اشتر کو میں قتل کر دوں؟ یہ میری کی طرف غلط نسبت ہے۔ مسلمانوں میں جہاں الفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں منافرت ہی پھیلاتا رہوں گا۔ جی اللہ تعالیٰ جو قابل ہدایت ہے ان کو ہدایت دے، اور جو مسلمانوں میں منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مشترکات کو اجاگر کریں، اور اختلافی مسائل ان کا تعلق چاہے عقائد سے ہو یا فروع دین عبادات سے ہوں، ان کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں، مشترکات کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا یکساں نصاب میں جو ہم نے کام کیا ہے، 5ویں سے لے کر 10ویں تک کی جو اسلامیات ہے، اس میں نظر ثانی کے لیے وہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں آپ کی طرف سے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جتنی بھی وہ حدیث نبوی کے نام سے روایات ہیں، بعد مضامین کے آخر میں بکس کے اندر حدیث نبوی، اس میں وہ حوالہ ہے، کسی میں صحیح مسلم کا ہے، کسی میں بخاری کا ہے، کسی میں سنن ابو داؤد کا ہے، سنن ابن ماجہ کا ہے، سیم یہی عبارت انہی عربی الفاظ اور متن کے ساتھ ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے پہلی میٹنگ میں کہا، جو ہمارے ساتھی تھے اہل سنت کے، بریلوی ہوں یا اہل حدیث یا دیوبندی، میں نے کہا دیکھیں یہ روایت اسی متن کے ساتھ ہماری کتابیں بھی موجود ہے، لہذا آپ ایسا کریں جہاں آپ کی کتاب کا حوالہ ہے میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں گا۔ کوئی بہار میں ہے، کوئی اصول کافی میں ہے، کوئی وسائل شیعہ میں ہے، کوئی ہمارے کتب آبا سے کتاب میں سے، تقریباً کم سے کم 353 ایسی مشترک روایات ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں، ایک مضمون کے ساتھ۔ اس پر تو ابھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو ترجمہ قرآن تیار ہوا ہے اس میں جو ہے نا ان کو ابھی تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اس میں ان کی کتابوں کا نام کیوں آ گیا ہے، اور کچھ نہیں بھئی ان کی کتابوں کا نام کیوں آ گیا ہے۔ ہماری کتابیں آپ کو کیا کہتی ہیں بھئی؟ اتحاد بین المسلمین کی طرف کتنا اہم قدم ہے کہ بھئی سینکڑوں روایات ایسی ہیں کہ جن کا مضمون آپ کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے کہتے نہیں ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک حساس ادارے کے آفیسر بھی ہمارے ساتھ اس کمیٹی موجود تھے،
انہوں نے بتایا کہ لاہور میں علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلان صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے اصول کافی کو، بہار انوار کو آپ نے وہ بخاری کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ کمیٹی میں آپ کے جو نمائندہ علماء کرام ہیں ان کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی اعتراض کا حق نہیں پہنچتا، ان کو اعتراض کرنا چاہیے، وہ آپ کی نمائندگی ادھر کر رہے ہیں، لہذا باہر بیٹھ کر آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم مشترکات پر توجہ دیں اور اختلافی مسائل چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے ہو ان کو اتنا جو ہے نا وہ ہائی لائٹ وہ نہ کریں۔ اور دوسرے خطبے میں آخر میں سمجھتا ہوں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے، ہم اس وقت انتہائی ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے انتہائی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اور سرزمین ایران پر حملہ کیا ہے، اور مزید خطرناک ان کے عزائم ہیں، اور اس سلسلے میں مملکت عزیز حکومت پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی مستحسن ہے اور قابل ستائش ہے۔ ہماری دعا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہت ہی ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے مملکت عزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری حکومت کو اور ہماری ریاست کو ان مشکل مراحل سے اور بحران سے کامیابی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔